ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید رحم ٹی وی نیو یارک سے پروگرام امریکی سیاست کے شب و روز میں. آئیے پروگرام کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے گفتگو کو ختم کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق احمد صدیقی صاحب. عتیق صاحب، کچھ داخلی امور پہ تو بات ہوئی، تو تھوڑا سا فوراً خارجہ امور پر بات ہو جائے. شروع کرتے ہیں پاکستان سے. پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے فون کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے جواب میں پاکستان، امریکہ میں پاکستانی امریکنز جو ہے ان کے لیے بڑے نیک جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات انشاءاللہ بڑے خوشگوار رہیں گے. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ جی ایسے ہی ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں یہ سچ ہے. اب حقیقتاً دیکھا جائے اوباما ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں نو منتخب صدر کے جو خیالات ہیں اس کو آپ کس نظر کیسے دیکھتے ہیں؟ جب بھی کوئی امریکی صدر منتخب ہو جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی جماعت کا ہو، ڈیموکریٹ ہو، ریپبلکن ہو، تو اس کے بعد دنیا بھر سے جتنے بھی سربراہان مملکت ہیں، وزیر اعظم اور صدر، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ رابطہ قائم کریں اور نئے صدر کی فیورز حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، دنیا کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی اس پہ ہے، اور یہ کافی فیاض ملک بھی ہے، امداد بھی دیتا رہتا ہے، اور تمام ممالک کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں بھی ہیں. تو امریکہ کا وزن جس پلڑے میں ہوگا تو وہ ملک زیادہ بھاری محسوس کرے گا. تو اس لیے دنیا بھر سے ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ آتی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے ان کی بات ہوئی، اور شروع کے 5-6 جو بات کرنے والے تھے ان میں ایک فتح السیسی بھی تھا ایجپٹ کا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹرانزیشن ٹیم تھی وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اہمیت کے اعتبار سے کون سے ملک پہلے آتے ہیں، انہی سے پریزیڈنٹ الیکٹ کی بات جو ہے وہ کرائی جائے. جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایب جو تھے وہ بھی شروع کے اس میں آئے، ٹریسا مے کے ساتھ بھی شروع میں ان کی بات ہوئی، برطانیہ کی وزیر اعظم ہے. اور پاکستان کی جو ایمبیسی تھی واشنگٹن میں وہ بھی کوشش کر رہی تھی. اس کے علاوہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، وہ ان کے تھرو بھی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی نواز شریف سے بات کرا دی جائے. اور میرا خیال ہے پھر کوئی کافی 2 ہفتے کے بعد انہیں کامیابی ہوئی، اور پھر اس گفتگو میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جو کہ امریکی میڈیا پر بھی کافی دیر تک ان کا چرچہ رہا اور پاکستانی میڈیا پر بھی ان کا بہت چرچہ رہا. اور ان میں سے پاکستانی میڈیا پر یہ خبریں آنے لگیں اس ٹیلی فون کال کے بعد کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان از اے گریٹ کنٹری، گریٹ پیپل، اٹ از فینٹاسٹک. اور جب نواز شریف نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا آئی وڈ لو ٹو وزٹ پاکستان، وائی ناٹ. تو اب یہ پاکستانی میڈیا پر اور پاکستانی اخبارات پر یہ فرنٹ پیج سٹوریز تھیں. براک اوباما پاکستان کو ایک عضو معطل کی طرح ٹریٹ کرتے رہے. 8 سال تک یہ جتنی دھلائی کر سکتے تھے پاکستان کی انہوں نے کی. سی آئی اے نے اور براک اوباما نے مل کے پاکستان کو یعنی عراق کی حالت تک پہنچا دیا، اور وہ افغانستان کی جنگ کی وجہ سے افغانستان کی جنگ کی ناکامی کی تمام ذمہ داری پاکستان پر ڈالی گئی. اور اس کے مقابلے میں امریکہ کی جو پرانی 50 سالہ پالیسی تھی جس میں کہ پاکستان اور ہندوستان کو برابر کی اہمیت دی جاتی تھی، صدر اوباما نے اسے بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنا تمام وزن جو تھا وہ نریندرا مودی کے پلڑے میں ڈال دیا، اور پاکستان کو اس حد تک الگ کر دیا کہ پاکستان کی عالمی تنہائی اور سفارتی تنہائی کی باتیں ہونے لگیں. اس ماحول میں ڈونلڈ ٹرمپ کا اچانک یہ کہہ دینا کہ اٹس اے گریٹ کنٹری، گریٹ پیپل، آئی وڈ لو ٹو کم. تو اب اس بات کے فوراً بعد اگلے دن وائٹ ہاؤس سے جو ہے وہ براک اوباما وہ بیان جاری ہوا. جاش ارنسٹ نے صحافیوں نے پوچھا کہ ٹرمپ تو یہ کہہ رہا ہے، اس نے تو یہ کہا پاکستان کے بارے میں. تو جاش ارنسٹ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بریفنگ لینے کے بعد
بیان دینا۔ ملکوں کے سربراہوں سے بات چیت کرنی چاہیے. ہمارے جس ملک سے جس قسم کے تعلقات ہیں اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، اس کے ارد گرد کچھ حقائق ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر بن جائے تو اسے اپنی مرضی کی پالیسیاں چلانے کا بہت وقت ہوگا اس کے پاس. لیکن اب 20 جنوری تک اسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ لینے کے بعد جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. اور اس بیان میں جاش ارنسٹ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے کئی مرتبہ براک اوباما کو دعوت دی وزٹ کرنے کی، لیکن ہر مرتبہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے مسائل تھے پاکستان کے ساتھ، اور نیوکلیئر پرولیفریشن کا مسئلہ تھا. پرولیفریشن یعنی کہ ایٹمی اسلحے کے پھیلاؤ کا. تو براک اوباما کی شکایات یہ ہیں کہ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم میں، انسداد دہشت گردی میں مدد نہیں کر رہا، اور ایٹمی اسلحے کے پھیلاؤ کے معاملات میں وہ مدد نہیں کر رہا، اس لیے وہ وہاں جا کے پاکستان کو اہمیت نہیں دینا چاہتے تھے. اب بات یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہی ہے. رونلڈ ریگن نے ضیاء الحق کے ساتھ مل کے افغان جہاد کیا تھا، اور اسی میں انہوں نے سوویت یونین کو شکست دی تھی. تو وہ پاکستان کی اسٹریٹجک یا تصویراتی اہمیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ پاکستان کی اہمیت کو ڈیموکریٹ سے زیادہ سمجھتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف پاکستان کو اہمیت دی ہے، بلکہ اس نے یہی سلوک تائیوان کے ساتھ بھی کیا ہے. اور یہ وہ دو ملک ہیں جنہوں نے ریپبلکن پارٹی نے جنہیں ہمیشہ اپنے گڈ بکس میں رکھا ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے. فی الحال یہی کہا جا سکتا ہے کہ اوباما کی پریزیڈنسی میں پاکستان کے جو برے حالات تھے، نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں ایسے نہ ہی ہوگا. عتیق صاحب، ابھی جیسے کہ آپ نے کہا، بلکہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی یہ ثابت کیا کہ نو منتخب صدر کا اسٹائل ہے. اب اسی اسٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طرف تو یہ ان کا اسٹائل ہے، دوسری جانب اس کے پاس 3 ایسے سابق جرنیل ہیں اس کے کیبنٹ میں ہیں جو انتہا پسند، بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں، مانے جاتے ہیں، میڈیا بتاتا ہے. اب اگر ایسی صورت میں نو منتخب صدر پاکستان سے افغانستان میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے کہتا ہے، تو دوسری جانب انڈیا، ٹرمپ کا وہاں پر بزنس بھی ہے اور ان کو بھی اس کے بہت پرانے تعلقات ہیں. تو اس صورت میں کیا انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کا کیا ہوگا، اور پاکستان کا کردار کیا رہے گا؟ پاکستان اس وقت پچھلے 8 سال میں صدر اوباما کے دور میں، 8 سالہ دور صدارت میں انتہائی مشکلات سے گزرنے کے بعد اب وہ انتظار کر رہا ہے پاکستان کہ کوئی ایسا صدر آئے جو اس کی اہمیت کو محسوس کرے اور اسے اس کا صحیح مقام جو پہلے پاکستان کا تھا عالمی سیاست میں وہ اسے مل جائے. اور صدر اوباما نے صرف پاکستان کو بری طرح ٹریٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے نریندرا مودی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کی پیالی بھی پی اور اس کے ساتھ بغل گیر بھی ہوا، اس حد تک کہ نریندرا مودی اسے براک براک کہتا تھا، جو آج تک کبھی بھی کسی امریکی صدر کو کسی دوسرے دوسرے ملک کے رہنما نے نہیں کہا. تو ان کی دوستی کی پینگیں اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ وہ فرسٹ نیم ایک دوسرے کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور اس کا پاکستان کو بے حد نقصان ہوا. یہ اس سے پہلے براک اوباما سے پہلے کوئی ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ تھا یا ریپبلکن پریزیڈنٹ تھا، وہ ایک بیلنس توازن رکھتا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اگرچہ کہ جارج بش کے دنوں میں کونڈولیزا رائس نے انڈیا کی طرف رجحان زیادہ شروع کر دیا تھا، لیکن رونلڈ ریگن کے دنوں کے 8 سالہ دور صدارت میں پاکستان کو جو اہمیت حاصل تھی، اب اسی قسم کی ریپبلکن پارٹی جو ہے شاید اب وہ پاکستان کو ایک نیا رول دینا چاہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان جنگ کو 15 سال ہو چکے ہیں، وہ ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. پاکستان اپنی خدمات کئی مرتبہ پیش کر چکا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ پاکستان کے بغیر افغان جنگ کا مسئلہ کسی بھی صورت حل نہیں ہو سکتا.
30 لاکھ کے قریب مہاجرین اب بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. افغانستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, صرف کابل اور جلال آباد کے اوپر اشرف غنی کی حکومت ہے. باقی ایک بہت بڑا افغانستان کا رورل افغانستان جو ہے اس کا 60% حصہ داعش اور طالبان میں منقسم ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جنرل لیفٹیننٹ جنرل مائیکل فلن اور ان کے جو جنرل جیمز میٹس جو ہیں, اور انہیں بھی جو کہ ڈیفنس پینٹاگون جن کے پاس ہوگا, انہیں بھی ان تمام باتوں کی اہمیت کا احساس ہے. اور لگتا ہے کہ 20 جنوری کے بعد رفتہ رفتہ 1-2 مہینے میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کے خط و خال جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اور اس میں کم از کم یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت جو ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاکستان کو اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جائے گا جس طرح کہ باراک اوباما نے کیا. عتیق صاحب ذرا تھوڑا سا وقت بھی اختتام تک ہے, مڈل ایسٹ کی طرف تھوڑا آتے ہیں. الیپو میں جیسے کہ لگ رہا ہے کہ سیریا نے اسے کنکر فتح کر لیا ہے اور بشار الاسد صاحب نے ڈکلیئر بھی کیا وکٹری. اس صورت میں اگر آپ دیکھیں اس دوران میں نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر روز ایک سولیس کیریکٹر کا ٹویٹ کرتا ہے, لیکن کسی ٹویٹ میں الیپو کے حوالے سے کوئی بات نہیں آئی. امریکہ نے بڑا خاموش کردار ادا کیا اس تمام عرصے میں. اب نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارت سنبھالنے کے بعد آپ کی نظر میں مڈل ایسٹ کا یہ الیپو کا ایشو اور صدر پیوٹن کا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے اور امریکی حوالے سے, اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ الیپو میں روس کی اور شام کی فتح جو ہے وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اور بشار الاسد نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس طرح بائبل کا نزول ہوا تھا یا قرآن شریف کا نزول ہوا تھا, اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے یہ اتنی بڑی ہسٹوریکل فتح ہے, کیونکہ یہ شام کا دوسرا بڑا شہر ہے. نہ صرف یہ بلکہ ایک ساحلی شہر بھی ہے, اور عراق جو ہے وہ تاریخی طور پہ الیپو کے راستے سے گزر کے میڈیٹرینین تک جو ہے وہ جاتا رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکلی صدیوں سے یہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز رہا ہے, سیاحوں کا مرکز رہا ہے. یہاں عرب دنیا کے لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے رہے ہیں صدیوں سے, اور اس ملک سے اور اس الیپوز میں ان کی تجارت جو ہے کرتے رہے ہیں, یہاں سیاحت کرتے رہے ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے الیپو کو کسی زمانے میں مڈل ایسٹ میں وہ اہمیت حاصل تھی جو کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں تھی. اور اس شام کی خانہ جنگی کے وقت بھی الیپو کو یہ تاریخی اہمیت جو تھی وہ اور جغرافیائی جو اس کی اہمیت تھی وہ تھی, اور آبادی کے لحاظ سے بھی یہ شام کا سب سے بڑا شہر ہے. تو اس لیے وہاں پہ ایک پیچ اور بڑی بروٹل اور بڑی صفاقانہ جنگ ہوئی جس میں روس نے دل کھول کر بمباری کی, اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا, اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا. اور ایک دنیا کی تاریخ میں شاید ہلاکو خان اور چنگیز خان کے بعد اتنی زیادہ بربریت کا مظاہرہ کہیں نہیں کیا گیا. اور ویسٹرن میڈیا میں کہا جانے لگا کہ ایک مسلمان حکمران جو ہے وہ اپنے ہی عوام پہ تشدد کرنے میں اس حد تک جا سکتا ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن دوسری طرف سیرین ریبلز جو تھے, جو باغی جو تھے, انہیں ویسٹ بھی سپورٹ کر رہا تھا, امریکہ بھی سپورٹ کر رہا تھا, سعودی عرب اور قطر بھی انہیں سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ خانہ جنگی اگر جاری رہی تو اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ تھا. روس تو کھل کے سامنے آیا ہوا تھا بشار الاسد کی سائٹ پہ, ایران بھی بشار الاسد کی سائٹ پہ تھا, حزب اللہ بھی. تو یہ نہیں ہے کہ امریکہ کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری یعنی 2 ہفتے پہلے تک مذاکرات کرتے رہے روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ کہ وہ اس کا کوئی ڈیل بنا دیں, لیکن پھر امریکہ جو تھا وہ اتنا سائیڈ لائن پہ چلا گیا, اتنا مارجنلائز ہو گیا کہ اب اس کی جو ہے وہ ڈیل میکنگ میں اور کوئی معاہدہ کرنے میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. اور یہ جو جنگ بندی کا الیپو میں جو معاہدہ ہوا ہے یہ ترکی اور روس کے درمیان ہوا ہے. اور اس سے پہلے جان کیری ایک بڑا رول اس میں ادا کر رہے تھے, لیکن امریکہ کے ساتھ روس نے معاہدہ کرنے میں انکار کر دیا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ جو کبھی مشرق وسطیٰ میں
ان چیلنجڈ ہوتا تھا اور جس کا سکہ وہاں چلتا تھا، اب روس نے اسے یعنی اس حد تک باہر کر دیا ہے کہ شام کی جنگ بندی کے معاہدے میں بھی جان کیری کو، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو اب لیکن شام کی خانہ جنگی یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کا اگلا پڑاؤ ادلیب کا پروونس ہے، وہاں کا شہر ادلیب ہے جہاں پہ کہ ایک بڑا مارکا پڑے گا، اور پھر آخر میں رقہ جو کہ آئسس کا یا داعش کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں آخری مارکا جو ہے وہ وہاں پہ ہوگا۔ اب آپ نے پوچھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی بات ہی نہیں کی، اس نے صرف اتنا کہا ویری سیڈ، اس کے بارے میں اس نے یعنی شام میں خون ریزی کے بارے میں اس نے ایک لفظ استعمال کیا سیڈ، وہی اس کی ٹویٹ تھی۔ تو امریکہ کیوں خاموش رہا؟ اب ظاہر ہے کہ امریکہ عالمی یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ یورپ میں جو وائٹ سپریمسٹ ہیں اور سفید فام انتہا پسند ہیں، اور امریکہ کے سفید فام انتہا پسند، یہ امریکی انتخابات سے بہت پہلے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یا وہ روس کے ساتھ لڑیں گے اور یا وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔ سو دے ہیڈ ٹو چوز بٹوین دا ٹو اینیمیز۔ تو یہ بات اب بنیادی بات ہے کہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا کہ مغرب جو ہے وہ پیوٹن کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اس کی وجوہات جو انہوں نے بیان کی ہیں جو کہ ویسٹ کے اخباروں میں آئی ہیں کہ وہ یہ ہے کہ پیوٹن کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں، وہ بھی وائٹ ہے، اس کے ساتھ ہم نے پہلے بھی باتیں کی ہیں، پہلے بھی اس کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، لین دین ہم اسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ ویسٹ جو ہے وہ مسلمانوں اور روس کے ساتھ اکٹھا دونوں کو ایک ساتھ جنگ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ اسٹریٹجیکلی بہت پہلے طے کر لیا گیا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک دشمن کا انتخاب جو ہے وہ ہوگا۔ آپ دیکھیں تو اس وقت یورپ میں جتنی بھی حکومتیں سامنے آئیں گی، پاپولسٹ حکومتیں، وہ سب روس کے فیور کی ہیں، اور اٹلی کی جو نئی حکومت ہے اس کے وہ جو ابھی چند دنوں کے لیے بنی ہے، کیونکہ پرانے وزیر اعظم جو ہیں وہ ریفرینڈم ہار کے ڈیوڈ کیمرون کی طرح سائیڈ لائن پہ جا چکے ہیں، تو اٹلی کے وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے کہ روس پر سے پابندیاں ختم کی جانی چاہیے۔ جرمنی اور فرانس کی جو تحریکیں ہیں وہاں پاپولس، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ روس پر سے سینکشنز جو ہیں وہ ختم کی جانی چاہیے۔ امریکہ میں اگر روس کی مخالفت نہیں ہو رہی تو امریکہ کی یہ جو سفید فام نیشنلسٹ ہیں، یہ بھی یورپ کے سفید فام نیشنلسٹ کا ایک حصہ ہیں، اور یہ مل کے پیوٹن کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس لیے جب پیوٹن امریکہ میں داعش کو شکست دے رہا ہے، جب پیوٹن مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کو تحقیق کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، تو پھر امریکہ کو یہ رسوائی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا ڈائنامکس یہ ہیں۔ عتیق صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے، سوالات تو بہت ہیں فارن افیئرس کے حوالے سے کہ عراق پہ کیا ہوگا، ایران سے کیا تعلقات ہوں گے، لیکن یہ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ رکھیں گے۔ آپ کی آمد کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔ شکریہ طاہر صاحب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے رحم ٹی وی نیو یارک سے امریکی سیاست کی شب و روز کا یہ پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔